آج ایک بہت اچھی خبر جسے سن کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی خبر ہے۔ جو کام دنیا نصف صدی پہلے کر چکی ہے وہ ہم نے آج شروع کر بھی لیا تو کون سا تیر مار لیا ہے۔ واقعی پاکستان کا چاند پر پہنچنے کا مشن دنیا کے لیے تو بالکل معمولی بات ہے، لیکن خود پاکستان کے لیے یہ یقیناً ایک بڑا قدم ہے۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ IQ قمر چاند کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اس کا نام IQ قمر کیوں رکھا گیا؟ یہ مشن پاکستان کے لیے اہم کیوں ہے؟ اور پاکستان خلائی دوڑ یعنی سپیس ریس میں اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ اس ویلاگ میں جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہی جان لیتے ہیں کہ پاکستان خلائی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے۔ آج سے کچھ 60 سال پہلے صدر ایوب کے دور میں 1962 میں پاکستانی سائنسدانوں نے پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر اول خلا میں روانہ کیا تھا۔ اس مشن کی سربراہی پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان 60 سال پہلے ہی خود اپنا راکٹ لانچ کر سکتا تھا، وہی پاکستان اب سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے چین کا محتاج کیوں؟ جبکہ پڑوسی ملک انڈیا چاند اور مریخ تک اپنے خلائی مشنز بھیج رہا ہے۔ دراصل انڈیا کے پاس اس حوالے سے مالی وسائل، سائنسی اذہان اور مطلوبہ سہولیات کہیں زیادہ موجود تھیں، اس لیے وہ خلا کی دوڑ میں پاکستان سے کہیں آگے نکل گیا۔ افسوس، ہماری حکومتیں اس وقت اپنے اسپارکو جیسے اہم ادارے کو مطلوبہ وسائل نہ دے سکیں، کیونکہ پاکستان کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے ڈیفنس پر بہت زیادہ رہیں۔ اب ہم IQ قمر، جسے شارٹلی ICQ کہا جاتا ہے، اس کی پاکستان کے لیے اہمیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ICQ مشن کی کامیابی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے شعبے میں پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی، سائنسی تحقیق، اقتصادی ترقی اور قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی۔ مور اوور، یہ مشن پاکستانی طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں یوں تو اسپارکو اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، مگر اس کے باوجود اس فیلڈ میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو خاص سپورٹ نہیں ملتی اور پاکستان میں ان کے لیے مواقع بہت محدود ہیں۔ ICQ ایسے میں ہمارے ذہین طلباء کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ICQ کی تیاری میں بھی الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، میٹیریل سائنس، ایویونکس، ایروسپیس اور کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹس بھی شریک تھے۔ اس کہانی کی ابتدا 2022 میں اس وقت ہوئی جب چینی نیشنل اسپیس ایجنسی نے ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے اپنے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا۔ ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کا مقصد خطے میں خلائی تحقیق کو فروغ دینا ہے۔ اس کے رکن ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، چین، ایران، پیرو، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور ترکی شامل ہیں۔ اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی جانب سے ایک پرپوزل تیار کر کے ایپیسکو کو بھجوایا گیا، جو منظور کر لیا گیا اور پھر پاکستان میں خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو کی معاونت کے ساتھ IST کی ایک ٹیم نے اس سیٹلائٹ پر کام شروع کیا، جس میں مختلف شعبوں کے طلباء بھی شامل تھے۔ یوں لگ بھگ 2 سال کی محنت کے بعد سیٹلائٹ IQ قمر کو مکمل کیا جا سکا۔ IQ قمر 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں موجود 2 آپٹیکل کیمروں کے علاوہ 12 وولٹ کی بیٹری اور 2 سولر پینلز بھی نصب کیے گئے ہیں اور اس کی ڈیزائن لائف 3 ماہ ہے۔ IQ قمر 5 دن میں چاند کے مدار میں پہنچ کر چاند کی سطح کی تصاویر بنائے گا اور چاند کی مٹی کے ذرات اور چٹانوں کی پکچرز لے گا۔ 7 کلو وزنی IQ قمر 3 سے 6 ماہ کے درمیان چاند کے گرد چکر لگائے گا، جس سے چاند کی زمین
اس کے موسم اور مقناطیسی میدان سے متعلق اہم معلومات ملیں گی۔ آئی کیوب قمر کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ 1 کلو بائٹ پر سیکنڈ ہوگا۔ آئی کیوب قمر چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کے تعاون کے ساتھ اس سیٹلائٹ کا حتمی ڈھانچہ بنایا گیا ہے۔ آئی کیوب کیو کے مشن کا دورانیہ 3 ماہ کا ہے اور اس دوران یہ خلا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چاند کی تمام تصاویر زمین پر موجود تحقیقی مرکز یعنی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو بھیجتا رہے گا۔ اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے آنے والی لاگت کے بارے میں سرکاری سطح پر نہیں بتایا گیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ کل لاگت کا تخمینہ لگانا مشکل ہے کیونکہ کسی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں بہت زیادہ خرچ آتا ہے، مگر پاکستان کے لیے چین کے باعث یہ عمل تقریباً مفت ہو گیا ہے اور چین کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ چاند کی جانب روانہ ہو گیا اور یوں پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا دنیا کا 6واں ملک بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا آئی کیوب قمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ جوہری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسدان، انجینئرز اور ہنرمند اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 8 ملکوں میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین کی قابلیت کا اعتراف ہے اور یہ تکنیکی ترقی کے سفر کا بہت تاریخی لمحہ ہے۔ اس اہم کامیابی سے پاکستان خلا کے بامقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اب آخر میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب قمر کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ نام سیٹلائٹ تیار کرنے والی ٹیم کے ایک انتہائی اہم ممبر ڈاکٹر خرم کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا۔ یہ مشن چاند کی جانب جا رہا ہے، اس لیے اس میں قمر یعنی چاند کا لفظ موجود ہے۔ ہمارے یہی چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں کل خلائی تحقیق میں ایک بڑی کامیابی تک لے جائیں گے۔ یہ دیکھنا البتہ حیران کن ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اپنے ملک کی اس کامیابی کو بھی ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور جی بھر کے طنز فرما رہے ہیں۔ کیا ایسے منفی رویوں کے ساتھ بھی کوئی ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ مشکلات میں گھرے پاکستان کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی کو جی بھر کے سراہا جائے تاکہ امید کا ماحول بن سکے۔ مایوس ہونے اور مایوسی پھیلانے سے تو نقصان ہی ہو سکتا ہے اور ہمارا ملک اب اور کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے 200 ممالک میں صرف 6 ایسے ہیں جو چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیج سکے ہیں، جن میں ایک اب پاکستان ہے۔ یقیناً یہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ قصہ مختصر ہمارے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ضروری ہے اور یہ کہ محدود وسائل کے باوجود ہم خلائی تحقیق کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد۔